عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہم مصطفی کی غزل پڑھ رہے تھے، پہلی غزل ہم نے پڑھی، اس کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی دوسرے لیکچر میں 4 اشعار ہم کر رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے 4 اشعار کیے، اب 4 اشعار کرتے ہیں، تو ذرا توجہ کیجئے گا۔ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ معنی کسی بھی شعر کی تشریح میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لالا سرخ رنگ کا پھول، نو بہار نئی بہار، خون شہید عشق، عشق کی راہ میں شہید ہونے والا، زیر زمین زمین کے نیچے۔ مفہوم کچھ یوں ہوگا، شہید کا خون پھولوں کی شکل میں اپنا رنگ دکھاتا ہے، یعنی جب بہار آئی ہے، نئی بہار آئی ہے، تو جو شہید کا خون ہے وہ رنگ لے آیا ہے، اور وہاں پہ لالا و گل کھلے ہیں، وہاں پہ لالا کے پھول کھلے ہیں۔ اگر تکنیکی لحاظ سے دیکھیں تو اس شعر کو آپ صنعت حسن تعلیل کے زمرے میں ڈالیں گے۔ صنعت حسن تعلیل کیا ہے؟ شاعرانہ وجہ بیان کرنا۔ پھولوں نے کھلنا ہے، پھولوں کا کھلنا ایک فطری بات ہے، لیکن شاعر نے کیا کہا کہ پھول وہاں کھلے ہیں جہاں پہ عاشقوں نے جان دی ہے، جہاں پہ شہیدوں نے جان دی ہے۔ تو یہ صنعت حسن تعلیل ہے، شاعرانہ وجہ، خوبصورت وجہ جو حقیقت میں نہیں ہوتی لیکن شاعر بنا دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں گے تو بڑی خوبصورت جو ہے وہ اس میں معنویت نکل رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو عاشق کا لہو ہے، جو شہید کا لہو ہے، وہ زیر زمین جا کے بھی چین سے نہیں رہا، بلکہ رنگ لایا ہے، اور اس کی جگہ نئے پھول کھلے ہیں، لالا کے دلکش پھول کھلے ہیں۔ غالب نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی تھی۔ غالب نے کہا تھا، سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوگی۔ بہت بڑی بات کہی۔ خوبصورت لوگ دنیا میں گئے لیکن خوبصورتی ختم نہیں ہوئی، دنیا سے گئے، ان کی جگہ لالا و گل کھلے۔ لیکن یہاں پہ وہ شہید کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے شہید کے بارے میں کہہ دیا گیا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ تو شاعر کہتا ہے جو شہید ہے اس کا لہو مرنے کے بعد بھی ضائع نہیں گیا، وہ رنگ لایا ہے۔ اب کہ بہار سے مجھے آتی ہے بوئے خون، آیا ہے لالا بھیس بدل کے شہید کا۔ تو انسان جس مقصد کے لیے جان دیتا ہے وہ مقصد بھی زندہ رہتا ہے، اور جو جان ہے وہ بھی رائے گاں نہیں جاتی۔ اگلا شعر دیکھیے جی۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ دی جان ایسے کہ خلق مخلوق جینے کا میرے تا دم آخر آخر تک یقین رہا، یعنی مر گئے ہیں لیکن لوگ یقین نہیں کر رہے کہ کوئی مر گیا ہے، کوئی چلا گیا ہے۔ ہم نے مقصد کے لیے یوں جان دی ہے کہ زندہ جاوید ہو گئے ہیں۔ زندہ جاوید ہونا، ہمیشہ کی زندگی پا لینا۔ مقصد سے زیادہ یہ اہم ہوتا ہے کہ آپ مقصد کے لیے لڑتے کتنا ہے، آپ مقصد کے لیے کتنی جان فشانی سے کام لیتے ہیں، آپ کتنی طاقت اپنی استعمال کرتے ہیں، آپ کتنی اپنی صلاحیت استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے مقصد کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگا دی ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی بھی دی ہے، اور جب جان کی قربانی دی ہے تو میں مرا نہیں بلکہ زندہ جاوید ہو گیا ہوں۔ میرا مقصد نظریہ وہ زندہ ہے، وہ چل رہا ہے۔ اگر مقصد زندہ ہے، نظریہ زندہ ہے، تو آپ خود بخود زندہ ہیں۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جان چلی گئی۔ یہاں ایک چیز میں ریلیٹ کروں گا جلدی سے کہ ٹیپو سلطان جب شہید ہوا تھا تو شہادت کی خبر مل گئی، اور بڑی دیر تک جو انگریز ہیں ان کو یقین نہیں آیا تھا کہ ٹیپو ہے کہاں۔ کیوں؟ مقصد کے لیے جان دی،
اور یہاں تک کہ جب اس کی میت ملی، جب اس کا جسد خاکی ملا تو وہ اس کے قریب نہیں جا رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں وہ شجاعت اور دلیری تھی کہ وہ گھبرا گئے کہ یہ تو ابھی جیسے اٹھ پڑے گا۔ تو شہید ہے بہرحال۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے جان دی ہے اس مقصد کی وجہ سے میں زندہ جاوید ہو گیا ہوں۔ مجنوں کوہکن نہ تلف عشق میں ہوئے، مرنے پہ جی ہی دیتے ہیں اس خاندان کے لوگ۔ تو مرنے میں فرق ہے، لیکن کیسے آپ جان دیتے ہیں، جان آفرین کو آپ اپنی جان کیسے سپرد کرتے ہیں، یہ اہم ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یارانے گرم رو، تیز چلنے والے، یارانے گرم رو تیز چلنے والے سب آگے نکل گئے، ننگے قافلہ، قافلے کے لیے رسوائی کا باعث، جو آہستہ خرام ہے، جو سلو چلتا ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا میں اب معاملات بہت تیز ہو گئے، اب جو آہستگی ہے وہ آپ کو لے ڈوبے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ جو تیز گام تھے، جو مسلسل چلنے والے تھے، وہ تو آگے نکل گئے ہیں، میں ان میں سب سے آہستہ تھا، میں پیچھے رہ گیا ہوں اور خود بھی مجھے اذیت ہے، اور جو قافلہ جس کے ساتھ میں چلا تھا اس کے لیے بھی میں رسوائی کا باعث بنا۔ تیز چلنے والے منزل پا گئے اور میں قافلے کے لیے باعث رسوائی بنا، کیونکہ یہ اہم ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے قدموں سے قدم ملانا ہوتا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ میں اتنا محنتی نہیں تھا، جو محنتی تھے وہ منزل پہ پہنچ گئے، اور میں مشکلات میں گھرا رہا۔ مشکلات سب کو آتی ہیں، لیکن کامیابی انہیں ملتی ہے جو مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ راستے میں جو کانٹے ہیں وہ آ رہے ہیں، آپ مسلسل چل رہے ہیں، مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، کانٹے نکال بھی رہے ہیں اور نئے چپ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ منزل اہم ہے، کیونکہ منزل اہم ہے، لہذا شاعر کہتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا اور جو تیز گام تھے وہ آگے نکل گئے۔ اقبال نے کہا تھا چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ جو آپ رکیں گے تو دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ یارانے تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالائے جرس کارواں رہے۔ اب سوچتے رہیں گے، آواز سنتے رہیں گے، جی گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، قافلہ جا رہا ہے، میں ابھی اس کو پکڑ لوں گا، ابھی دور نہیں گئے، لیکن آپ رفتہ رفتہ اتنی دوریاں بڑھا لیں گے کہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ یہاں ایک مثال اور دے دوں، کچلے جانے والی، مسلمان ہونے کے ناطے سب سے سرشاری کی کیفیت کیا ہے؟ جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کعبۃ اللہ کا جو طواف، جو خوبصورت ترین لمحہ ہے ہر مسلمان کے لیے، وہاں بھی کوئی حاجی گر جائے تو رکتے نہیں ہیں۔ وہ سرشاری کی کیفیت میں عام طور پہ وہ حاجی بھی کچلا جاتا ہے، وہ عمرہ کرنے والے بھی کچلے جاتے ہیں۔ تو آپ وہاں اندازہ کیجئے اور یہاں اندازہ کیجئے کہ سفر اہم ہے، آگے بڑھنا اہم ہے۔ مقطع کی طرف چلتے ہیں، پھر کچھ سوالات آپ کے لیں گے۔ مصحفی رکھوں میں روک کیونکہ دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ مصحفی عشق میں مبتلا ہونے کے بعد میرا دل میرے قابو سے باہر ہے، یعنی قابو میں نہیں ہے، اس پہ میری کوئی اپروچ نہیں ہے۔ غالب نے کہا تھا عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ اس چیز کو آپ نے دیکھنا، یہ بنے ہیں، بجھے نہیں ہے، یہ بنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عشق ہے اور اس کے بعد قابو نہیں ہے۔ عشق ظاہر ہے شوق کی انتہا ہے، جب شوق کی انتہا آ جائے تو پھر خود پہ قابو نہیں رہتا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو میرا دل ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک۔ تو عاشقی صبر چاہتی ہے، دل صبر نہیں کر پاتا۔ یہ آج کی غزل ہے۔ میں وقفہ سوالات سے پہلے ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی نکتہ ہو، کوئی وضاحت طلب بات ہو، آپ ہمیں میسج کیجئے، ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے، اور جب زیادہ سوال اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کے لیے ہم باقاعدہ کوئی لیکچر ارینج بھی کر دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی سوال کیجئے۔ سر 7ویں شعر میں آپ نے فرمایا کہ جو پیچھے رہ گئے وہ کچلے جائیں گے اور جنہوں نے کوشش کی آگے نکل جائیں گے۔ کوئی عملی زندگی میں اس کی مثال دیجیے گا، کس لحاظ سے پیچھے رہ جائیں گے
اور قافلہ کس لحاظ سے آگے نکل جائے گا؟ دیکھیں بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے لیے اردو میں پہلے میں بولوں گا جہد للبقا. جہد للبقا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سروائیول آف دی فٹیسٹ. سروائیول آف دی فٹیسٹ. جو بہترین ہے وہی قیام کرے گا، باقی نکال دیے جائیں گے. مراد دنیاوی منزلیں ہیں، آپ روحانی منزلوں کو بھی دیکھ لیں. روحانی مقام و مرتبہ بھی ان لوگوں کو ملتا ہے جو زیادہ محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دنیاوی معاملات میں ایک طالب علم جتنا پڑھے گا اتنا مقصد حاصل کر لے گا. ایک جاب والا بندہ جتنا جاب میں دل لگائے گا، جتنا محنت کرے گا اتنا آگے نکل جائے گا. ایک بزنس مین جتنا اس میں کام کرے گا وہ آگے نکل جائے گا. یہ معاملہ ہے. جی اور سوال؟ آپ نے سر پھول کھلنے کی بات کی، کندہ گل کی بات کی، اس کا مزید وضاحت فرما دیں کہ پھول کھلنے سے وہ کیا مراد لے رہا ہے اور کس انداز میں اس پر کیا اثرات ہو رہا تھا. دیکھیں جی پھول کھلنا دو، پہلے بھی میں نے گزارش کی، دوبارہ اس کی صراحت کر دیتا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے کہ جو پھول ہے وہ کھلا ہے. کہتے ہیں کہ کلی جب مسکراتی ہے تو پھول بن جاتی ہے. کلی جب مسکراتی ہے تو پھول بن جاتی ہے. اب پھول کھلا ہے، خواہشات کے پھول بھی کھلتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو شاعر کی مراد ہے وہ جو ہے وہ حقیقت میں پھول ہی ہے. خوشی بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ جب کسی کو خوش دیکھتا ہوں تو اندر ہی اندر ایک تو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ خوشی میسر نہیں ہے، اپنی محرومی یاد آ جاتی ہے. ساتھ ہی یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جو خوشیاں ہیں وہ مستقل نہیں ہیں، یہ اگلے لمحے یہ خوشی باقی نہیں رہے گی، کسی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے. اور پھول وہ خوبصورتی کی انتہا پہ ہے لیکن اگلے ہی لمحے اس کا ڈیکلائن شروع ہونا ہے، اس کا زوال شروع ہونا ہے. تو وہ زوال کو بھی ذہن میں رکھتا ہے، خوشیوں کو بھی ذہن میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی چیز جاودانی نہیں ہے، کسی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے اور وہ دکھی ہو جاتا ہے. یہ جی آج کا لیکچر تھا. آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ علم کا یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.